وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه رواه ابو داود۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے جس کی توفیق اور اسی کی سعادت سے میں اور آپ اللہ رب العالمین کے گھر مسجد آئے۔ یہاں آ کر ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، جو عبادات ہم نے کی ہیں اللہ اسے قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہیں اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ کثرت سے اللہ کو یاد کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج آپ لوگوں کے سامنے ہمارے استاد محترم مولانا ابراہیم عمری حفظہ اللہ جو مسجد عمر آباد میں خطبات دیتے ہیں اسی کو ترتیب دے کے کتاب لکھا ہے۔ اس میں بہت سارے مضامین کو الحمدللہ انہوں نے جمع کیا ہے۔ انہی مضامین میں سے بسم اللہ کے فوائد اور برکات کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ گزارشات کہنے کی کوشش کروں گا۔ درخواست یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو غور سے سنیں، اپنی زندگی میں نافذ کرنے، اپنی زندگی میں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، اس میں بھی مختصر سا کلمہ بسم اللہ، یہ 7 حرفوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا کلمہ ہے۔ اس چھوٹے سے کلمے میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے خیر، برکات، فوائد اور ثمرات اللہ رب العالمین نے اس میں رکھا ہے۔ بے شمار کاموں کے لیے یہ ایک کلید کی حیثیت رکھتا ہے، اسی لیے ایک مسلمان دن بھر میں اس کلمے کا ورد سینکڑوں مرتبہ کرتا ہے۔ مسلمان کا یہ کہنا، مسلمان کا اس کو بار بار پڑھنا، اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کا آغاز، اپنے کلام مجید کی ابتدا، قرآن مجید کی شروعات اسی کلمے سے اللہ رب العالمین نے کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گویا قرآن مجید کی پہلی آیت یا ہر سورت کی پہلی آیت، یوں کہہ لیجئے ہر سورت کی پہلی آیت یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آتے، بسم اللہ کی تلاوت کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے یہاں سے نئی سورت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا
کہ بسم اللہ ہر سورت کی آیت ہے، پہلی آیت ہے، اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک صحابی کا بیان ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھایا اور آپ مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے، آپ مسکرا رہے ہیں؟ تھوڑی دیر آپ اپنے سر کو نیچے کیا، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی، آپ نے اس سورت کی تلاوت یوں بیان فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر سورت کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ بڑی اہمیت اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ سورت، یہ آیت اپنے اندر ایک بڑی جامعیت رکھتی ہے۔ شریعت اسلامیہ ہی میں نہیں بلکہ پچھلی شریعتوں میں بھی اس کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ قوم جب بات ماننے سے انکار کیا، اللہ رب العالمین نے کہا اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کر لو، اپنے جو متبعین ہیں، تم پر ایمان لانے والے جو حضرات ہیں، ان کو اپنی کشتی میں سوار کر لو اور بستی سے نکل جاؤ۔ نوح علیہ السلام اپنے متبعین سے کہا، ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹہرنا ہے، لہذا انسان کو جس کسی میں بھی سوار ہو کر جانا ہے، سب سے پہلے بسم اللہ کا ورد کہنا، اسی سے پتہ چلتا ہے۔ سامعین، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد پرندے نے آ کر خبر دی، اطلاع دی، آپ کے حدود سلطنت میں گھوم کر آ رہا ہوں۔ میں گھومتا ہوا ایک ایسی جگہ جا پہنچا جہاں پر ایک عورت حکمراں ہے۔ یہ تعجب کی بات نہیں، بلکہ اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ وہاں کی قوم سورج کی پوجا کرتی ہے، بتوں کی عبادت کرتی ہے، سورج کو اپنا معبود تسلیم کر کے اسی کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں کی جو ملکہ تھی، ملکہ سبا، اس کے نام پر جو خط لکھا، اس میں خط کا آغاز اسی بابرکت کلمے سے آپ نے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ملکہ سبا کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ خط پہنچا تو انہوں نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا، اے میرے دربار کے لوگوں، اے اہل دربار، میری طرف باوقعت خط بھیجا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، جو رحم کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ شاید بسم اللہ ہی کی برکت تھی، ملکہ سبا اپنی قوم کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر الحمدللہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ بسم اللہ کی برکت تھی۔ بسم اللہ ایک انقلابی کلمہ ہے جس میں لوگوں کے دلوں کو بدلنے کی تاثیر ہے، لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کی تاثیر اپنے اندر، یہ جامع کلمہ اپنے اندر یہ تاثیر رکھتا ہے۔ ہوا یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی بادشاہ جو تھے، پچھلے جو حکمران تھے، ان کا قصہ بیان کرتے ہوئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک بڑا جادوگر تھا۔ وہ جادوگر بڑا کمزور ہو چکا تھا۔ اس نے بادشاہ کو کہا، مجھے ایک ہوشیار بچہ چاہیے، عقل مند بچہ چاہیے تاکہ میں اپنی جادوگری اس کو سکھاؤں۔ بادشاہ نے تلاش بشیار کے بعد ایک نوجوان کو تلاش کیا گیا۔ ایک نوجوان ملا جو بڑا عاقل تھا، بڑا عقل مند تھا، بڑا ہوشیار اور چالاک تھا۔
اور اس نوجوان کو جادوگر کے پاس جانے کا معمول بنا دیا گیا تاکہ وہ اس جادوگری سے کچھ سیکھے، کیونکہ جادوگر مرنے کے قریب تھا۔ ہوا یہ، نوجوان جب جادوگر کے پاس جا کر علم سیکھتا تھا، راستے میں ایک راہب کا گھر تھا، عیسائی عالم، عیسائی بادشاہ کا، عیسائی عالم کا گھر تھا۔ وہ جادوگر کے پاس جانے سے پہلے عیسائی راہب کے پاس جاتا، وہاں بھی وہ باتیں سنتا۔ عیسائی راہب جو تھا اس کی باتیں بڑی دل کو لگنے والی باتیں تھیں، کیونکہ وہ اللہ کے کلام کی باتیں تھیں، اللہ رب العالمین کی شریعت کے باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین نے جو احکام نازل فرمائے تھے اسی احکام کے تعلق سے وہ عالم کہا کرتا تھا۔ لہذا وہ نوجوان جب اس عالم، اس راہب کی باتیں سنا تو وہ باتیں اس کے دل میں گھر کر گئیں، اور جادوگر کے پاس بھی جاتا، عالم کے پاس بھی جاتا، دونوں کی باتیں وہ سیکھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا، راستے میں ایک بڑا تکلیف دہ جانور لوگوں کے راستے کو روک رکھا تھا۔ بڑا جانور ہے، کوئی ہمت نہیں کر رہا ہے سامنے جائیں، اس کا سامنا کریں یا اس جانور کو راستے سے ہٹائیں، کوئی یہ ہمت جٹا نہیں پا رہا تھا۔ ادھر کے لوگ ادھر ہی ہیں، ادھر کے لوگ ادھر ہی ہیں۔ معاملہ یہ ہوا، بچہ جب علم سیکھ کر آ رہا ہوتا ہے، لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر یہ سمجھ جاتا ہے کوئی چیز ہے جو لوگوں کے راستے کو کاٹی ہوئی ہے۔ دیکھتا ہے ایک بڑا سا جانور ہے، لوگوں کو راستہ کاٹا ہوا ہے۔ ایسے حالت میں اس نوجوان کو ایک موقع مل گیا، نوجوان کو ایک موقع مل گیا۔ اب وہ یہ اللہ رب العالمین سے کہنے لگا، یہ دونوں علوم کو جانچنے کا ایک موقع ملا۔ کہا کہ چلو آج امتحان لے ہی لیتے ہیں، اگر جادوگر صحیح ہے یا راہب صحیح ہے۔ اس نے کہا، اے رب، اے پروردگار، اگر یہ راہب عالم ہے جو دین کی باتیں بتاتا ہے، اس کا علم صحیح ہے، تو میں اسی علم کے مطابق یہ چھوٹا سا پتھر ہے، اس پتھر کو اس جانور کی طرف پھینک رہا ہوں۔ اور اگر اس راہب کا علم جھوٹا ہے تو وہ جانور کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اگر اس کا علم صحیح ہے تو وہ جانور مر جائے گا۔ یہ کہہ کر اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، اللہ سے یہ کہتے ہوئے، راہب کے دین کی جب وہ بات کرتا ہے، بات کر کے اس پتھر کو دے مارتا ہے موذی جانور کی طرف۔ وہ جانور، پتھر چھوٹا تھا، کنکر چھوٹا تھا، لیکن اس میں قوت اللہ نے پیدا کیا، اس قدر اللہ رب العالمین نے اس میں طاقت دی، اس چھوٹی سی چیز کی الحمدللہ اتنی حیثیت تھی، اتنی وسعت، اتنی طاقت تھی۔ وہ جیسے ہی جانور پر گرا وہ پتھر، وہ جانور ہلاک ہو گیا، وہ جانور، موذی جانور تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تمام لوگ الحمدللہ اس نوجوان کے علم پر، اس نوجوان کے اس کرتب پر، اس نوجوان کے اس حیرت انگیز چیز پر بہت زیادہ خوش ہوئے، بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ راہب کی فلاں فلاں باتیں ہیں، میں اسی کو سیکھا تھا، لہذا راہب کا علم صحیح ہے، جادوگر کا علم جھوٹا ہے۔ اس کے بعد لوگوں سے اس نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ کہا کہ اللہ رب العالمین کے کلمے میں شفا ہے، اللہ رب العالمین سے تم مانگو، اللہ رب العالمین کے دین کی طرف آؤ۔ اس نے تبلیغ کو شروع کر دیا، اور اللہ نے بہت زیادہ تاثیر اس نوجوان کے ہاتھوں میں دیا تھا۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ متاثر ہوا کرتی تھی قوم کے لوگ اپنی بیماریوں کی شفا یابی کے لیے اس نوجوان کے پاس آیا کرتی تھی۔ وہ نوجوان اللہ رب العالمین سے دعا کرتا، ان کی بیماری کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاتا۔ اللہ رب العالمین معجزانہ طور پر اس کی دعا میں اتنی تاثیر دیا تھا کہ نابینا بھی بینا ہو جاتا، آنکھیں جس کو نہ ہو اللہ رب العالمین کے حکم سے آنکھیں آ جاتی۔ ہوا اتفاق، بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو نابینا تھا، حکومت کے کام کاج کیا کرتا تھا۔
وہ وزیر کو معلوم ہوا کہ ایک نوجوان آیا ہے، الحمدللہ وہ کئی طرح کے علاج کرتا ہے، اس میں جو نابینا ہے ان کا بھی وہ علاج کرتا ہے۔ وزیر پہلی فرصت میں اس کے پاس گیا، دولت کا انبار لے کر گیا، وہ ساری دولت کو اس بچے کے سامنے، اس نوجوان کے سامنے رکھ دیا، کہنے لگا یہ ساری دولت تمہیں لے لو لیکن مجھے میری بینائی چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، اس دولت کی مجھے ضرورت نہیں، اگر تم اس شرط کو مان لیتے ہو، میں دعا کروں گا اللہ سے، تم اللہ پر ایمان لانا ہوگا، اللہ پر یقین رکھنا ہوگا، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہوگا، اسی کو معبود بنانا ہوگا، اسی کی عبادت کرنا ہوگا، اس شرط پر میں دعا کروں گا۔ وہ وزیر نے کہا ہاں اگر بات ایسی ہے تو میں اس اللہ پر ایمان لے آتا ہوں، مجھے میری بینائی چاہیے۔ جب وہ جیسے ایمان لایا وزیر، اللہ رب العالمین سے اس نے دعا کی، اے اللہ تجھ پر یہ ایمان لانے والا بندہ نابینا ہے، بیمار ہے، علیل ہے، اے اللہ اس کی بیماری کو تو اچھا بنا دے، اس نابینے کو تو بینا بنا دے، دیکھنے والا اس کی بصارت کو لوٹا دے۔ اللہ رب العالمین سے جیسے ہی نوجوان دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس وزیر کی بینائی کو اللہ رب العالمین لوٹا دیتا ہے۔ ہوا اتفاق، جب بینائی لوٹ جاتی ہے، آنکھیں آ جاتی ہیں، بصارت آ جاتی ہے، وزیر آ کر اپنے بادشاہ سے یہ کہتا ہے کام کاج میں اچھا رہ رہا ہے۔ بادشاہ دیکھتا ہے، بڑا تعجب کرتا ہے وزیر کے اس معاملے کو، پوچھتا ہے یہ تیرا علاج کس نے کیا؟ یہ تیرا علاج کس نے کیا؟ کل تک تو کام میں بہت سست تھا، آج کام اچھا کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے بینائی لوٹ آئی ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے بینائی لوٹائی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کس کا کام ہے؟ بادشاہ نے اس نوجوان کے تعلق سے بتایا کہ تمہارا اور میرا مالک اللہ ہے، اسی اللہ نے میری بصارت کو لوٹائی ہے اور اس نوجوان کے ذریعے لوٹائی ہے۔ جب نوجوان کے تعلق سے کہا گیا تو بادشاہ اس پر غصہ ہوا، بہت زیادہ غصہ آیا، کہا اپنے درباریوں سے اس نوجوان کو پکڑ کر لائیے۔ اس نوجوان کو جب لایا گیا، پوچھا بادشاہ نے تیرا مالک کون ہے؟ تجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ کس کو اپنا حکمران تسلیم کرتا ہے؟ نوجوان نے کہا میرا اور تیرا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے ہم سب کو روزی عطا کرتا ہے۔ قصہ مختصر یہی ہے کہ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا جاؤ اس کے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں سے اس کو گرا دو۔ جب درباریوں نے اس نوجوان کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ رہے تھے، نوجوان نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اے اللہ یہ درباری، یہ سپاہی نہ جانے میرے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں، میرے خلاف یہ کیا کام کر رہے ہیں مجھے پتا نہیں، اے اللہ تو حامی ہے، تو مددگار ہے، اے اللہ ان درباریوں سے میری مدد فرما۔ اللہ رب العالمین وہاں اس بچے کو صحیح سالم واپس لاتا ہے اور وہ درباری خود جا کر گر کر ہلاک و تباہ ہو جاتے ہیں۔ لڑکا وہ نوجوان بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، بادشاہ پھر دوسرے درباریوں کو حکم دیتا ہے جاؤ سمندر میں جاؤ، انہیں غرق کر دو، انہیں ڈبا دو، سمندر میں پھینک آؤ۔ کشتی میں سوار ہو کر اس نوجوان کو ان درباریوں نے سمندر میں لے جایا کر ڈبونے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طرح وہ وہاں سے بھی صحیح سالم بچ کر آتا ہے۔ بادشاہ کے درباری وہاں بھی ہلاک و تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ کے سامنے آ کر وہ نوجوان کہتا ہے اگر تم مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو ایک ہی تدبیر ہے، ایک ہی کام ہے جس کے ذریعے تم مجھے ہلاک کر سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ نوجوان کہتا ہے اپنی مملکت کے سارے لوگوں کو تم ایک میدان میں جمع کر دو، پھر اس کے بعد مجھے ایک جگہ ٹھہرا کر بسم اللہ رب الغلام یہ لفظ کہہ کر میرے اوپر تیر چلانا جس سے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا،
بادشاہ نے ایسا ہی کیا، سارے لوگوں کو جمع کیا، اپنی مملکت کو ماننے والے جتنے لوگ تھے ساروں کو ایک میدان میں جمع کرنے کا حکم دیا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، پھر اس لڑکے کو ٹھہرایا گیا، بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر چلایا گیا، جس سے وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ جب لڑکے کے اس ایمان، لڑکے کے اس عقیدے، لڑکے کے اس بھروسے کو دیکھ کر تمام کے تمام لوگ کہنے لگے ہم اس نوجوان کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اس نوجوان کے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں جس نے شہید ہونے سے بھی نہیں کترایا۔ اس کلمے میں کیا تاثیر تھی؟ سارے لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا۔ الغرض کہنا مقصود یہ ہے بسم اللہ میں یہ جامعیت ہے، وہ سارے لوگوں کے دلوں کے زندگیوں کو بدلنے کا تاثیر اپنے اندر یہ کلمہ رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اسی بات پر اشارہ کرتی ہیں۔ بسم اللہ انہی برکتوں کی وجہ سے مسلمانوں کو حکم دیا گیا بسم اللہ سے ہر اچھے کام کا آغاز کرو، ہر کام کا آغاز، ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرو۔ جو کار خیر ہو، جو خیر کا کام کر رہے ہیں، جو بھلائی کا کام کر رہے ہیں، اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا، کہا کہ دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا۔ آج میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں سکون نہیں، بچے رات بھر نیند نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی، جب شام کا وقت آ جائے سب سے پہلے اپنے دروازوں کو اور اپنے کھڑکیوں کو بسم اللہ کہہ کر بند کر دو۔ جس گھر کو اس طرح بسم اللہ کہہ کر بند نہ کیا جائے اس گھر میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ آج بچے فلاں روم میں ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، بچے ڈر کر نیند نہیں کر پاتے، ماں باپ کی نیند بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اپنی یہ تعلیم، اس امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چراغ بجھا دو، لائٹ بند کر رہے ہیں بسم اللہ کہہ کر بند کرو، اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھانک دو۔ اگر ڈھانکنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، خواہ لکڑی کی کوئی چیز بھی مل جائے، تختہ وغیرہ مل جائے، اس کو صاف کر کے اپنے برتنوں پر اللہ کا نام لے کر ڈھانپ دیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اپنی مشکلوں کا نام، اپنی مشکلوں کو بند کر دیا کرو اللہ کا نام لے کر۔ ابو داؤد کی روایت میں اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی وضاحت بیان فرمائی۔ سامعین، قرآن مجید کی پہلی وحی میں حصول علم کی ہدایت ہے، حصول علم کی ہدایت ہے، علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کا آغاز بھی اللہ کے نام لے کر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، لیکن اس پڑھنے سے پہلے اللہ رب العالمین کا نام لینا ضروری ہے۔ اللہ نے کہا اپنے رب کے نام سے پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین کا نام یہاں پر اللہ کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سامعین، اسلام میں ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنے کی تعلیم ہمیں دی ہے، لہذا بہت سی عبادتوں کا آغاز بسم اللہ سے کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وضو ایک اہم عبادت ہے، وضو ایک اہم عبادت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ اگر آغاز وضو بسم اللہ سے نہ ہو، ابتدائے وضو بسم اللہ سے نہ ہو، اگر وضو کی شروعات بسم اللہ سے نہ ہو تو وہ وضو نامکمل ہو جاتا ہے، وہ وضو نہیں ہوتا۔ جس وضو میں بسم اللہ نہ کہا جائے ان کا وضو کامل نہیں ہوتا۔ جس میں بسم اللہ نہ
نہ کہا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی علیہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اس آدمی کا وضو درست اور مکمل نہیں ہوتا جو اس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ سامعین، معلوم یہ ہوا بندہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرے، خاص کر عبادات کی ابتدا بسم اللہ سے کرے، اور اس عبادت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو ایک اہم عبادت ہے، وضو میں اگر بسم اللہ نہ کہا جائے تو وہ وضو نامکمل ہو جائے گا اور وہ وضو درست نہیں ہوگا۔ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، اسلامی شعائر میں سے قربانی کو بتایا گیا۔ قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ کسی بھی جانور کی قربانی کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ سورة الحج آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو ان کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے مہربانی سے انہیں بخشا ہے، لہذا ان جانوروں پر اللہ رب العالمین کا نام لے۔ تو قربانی ایک عبادت ہے، اس عبادت کی ابتدا بسم اللہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سامعین، اگر قربانی کرتے ہوئے بسم اللہ نہ کہا جائے، بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو آپ کی قربانی بھی درست نہیں ہوتی۔ سامعین، ایسے جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ رب العالمین کو یاد نہ کیا جائے، اس جانور کا گوشت کھانا بھی انسان کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ نے فرمایا ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ، ایسے جانوروں کو نہ کھاؤ جن جانوروں پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اسی لیے قربانی کرتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا، کہا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے جانوروں کو ذبح کرو۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ شکار کو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکاری کتے کے تعلق سے دریافت فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے کتے کو بسم اللہ کہہ کر شکار کے لیے چھوڑتے ہو تو وہ کتا جس جانور کو جا کر پکڑ لے اس جانور کو کھاؤ، اگر تم بسم اللہ کہہ کر اپنے شکاری کتے کو نہ چھوڑو، وہ کتا کسی طرح شکار کر لے تو اس جانور کو نہ کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی وضاحت بیان فرمائی۔ سامعین، یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، ان خطوط کی ابتدا، ان خطوط کی شروعات، ان خطوط کا جو اللہ رب العالمین کے نام پر جو لکھا گیا، ان بادشاہوں کے نام پر جو لکھا گیا، یاد رکھو اسی پہلے کلمہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے لکھا گیا۔ ہرقل کا ذکر کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے آغاز میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے جو کہ اللہ کے رسول ہیں ان کے جانب سے یہ خط لکھا جا رہا ہے۔ اس طرح کے کئی خطوط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے نام لکھا تھا۔ یاد رکھیے صلح حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہوئی، بہت ساری باتوں پر صلح ہوئی۔ جب صلح نامہ لکھا جانے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے والوں سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، تو مکے والوں نے اعتراض کیا، مکے والوں نے اعتراض کیا، کہا رحمان کون ہے ہم نہیں جانتے، رحیم کون ہے ہم نہیں جانتے، اگر یہ جانتے تو یہ لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، یہ جھگڑے نہیں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو بلکہ بسمک اللہم لکھو، معنی وہی ہے، بسمک اللہم لکھو،
اے اللہ تیرا ہی نام بلند ہے، یہ بسمک اللہم بسم اللہ تعالی یہ لکھو، یہ الفاظ کو لکھو۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے ان کلمات کے ذریعے آپ نے حدیبیہ کے مقام پر مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان جو صلح ہوئی، صلح نامہ ان ناموں کے ساتھ لکھا، تو اس میں بھی بسم اللہ کا یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا۔ سامعین، یہی نہیں، جب اسلامی لشکر کو جہاد کے لیے روانہ کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہدایت دیتے ہوئے فرماتے اغزو بسم اللہ، کہا کرتے تھے اغزو بسم اللہ، تم جہاد کی ابتدا کرو، جہاد کے میدان میں جب تم اترو تو اللہ کا نام لے لیا کرو، اللہ کے نام سے تم میدان جہاد میں قدم رکھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کی بہت ساری دعائیں سکھلائی ہیں، ان دعاؤں کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، لہذا سوتے وقت، کھاتے وقت، قضائے حاجت کے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے باہر نکلتے وقت، اسی طرح کی بہت ساری دعاؤں کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، جس سے بسم اللہ کی اہمیت، بسم اللہ کی جو اللہ رب العالمین نے جو فضیلت بیان کیا ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت واضح ہوتی ہے۔ سامعین، لفظ بسم اللہ میں بڑا حیرت انگیز تاثیر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ یہ دلوں پر اثر انداز ہونے والا کلمہ ہے، یہ دلوں پر اثر انداز ہونے والا کلمہ ہے۔ سفر طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکالیف دی گئی، آپ کی جمیع تکالیف میں سفر طائف کی تکالیف سب سے بھاری رہی ہے۔ وہاں کے لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی تھی، پتھروں سے مار کر آپ کے جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا تھا، جسم اطہر سے، جسم مبارک سے لہو بہہ کر جوتوں میں جم گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان زخموں سے چور ایک باغ میں پناہ لیے، ایک باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لیے جو عتبہ، شیبہ اور اسی طرح وہاں کے جو رؤساء میں سے تھے ان کا وہ باغ تھا۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر ترس آیا، انہوں نے اپنے غلام عداس تھا، اپنے غلام کو بلا کر انگور کا یہ خوشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ انگوروں کا خوشہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہیں، اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے انگور کو آپ نے توڑا بسم اللہ کہہ کر، انگور کو آپ نے توڑا بسم اللہ کہہ کر۔ عداس کو جب یہ کلمہ سنائی دیا تو بڑا تعجب معلوم ہوا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف دیکھا، کہنے لگے عداس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بڑا عجیب کلمہ ہے، یہاں کے باشندے تو یہ کلمہ نہیں کہتے، استعمال نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے سوال کیا، تم کون ہو اور کہاں سے ہو؟ عداس نے کہا، میں عیسائی ہوں، نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اب یہ نینوا کس کی بستی ہے؟ حضرت یونس بن متع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کی باشندوں میں سے یہ عیسائی تھا، عداس تھا۔ اس نے جب اپنی پہچان بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا مرد صالح یونس بن متع کے شہر کے باشندے ہو۔ اس نے عرض کیا، آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ آپ کو کیسے پتا کہ صالح علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ان کے بارے میں آپ کو کیسے پتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرے بھائی تھے، قوم حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، یہ دونوں میرے بھائی تھے، اللہ نے انہیں نبی بنا کر مبعوث کیا تھا، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں۔ جب اس نے یہ سنا، جب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سنی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سنتے ہی جھک پڑا، آپ کی پیشانی مبارک کو چوم لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کر لیا۔
یہ عتبہ اپنے غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کر رہا تھا، عداس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کر رہے وہ عتبہ دیکھ رہے تھے۔ آنے کے بعد پوچھا کہ تم ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ اور عداس نے کہا کہ انہوں نے مجھے ایسا واقعہ سنایا، ایسی باتیں بتائیں جو ایک نبی ہی کہہ سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو یاد رکھو بسم اللہ کا یہ کلمہ دلوں کی زندگیوں کو بدلنے والا کلمہ ہے، اپنے اندر یہ جامعیت رکھتا ہے۔ عداس کی زندگی بدل گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمے کو جب اس نے سنا۔ بسم اللہ بہت ہی خیر اور برکت والا کلمہ ہے۔ حضرت وحش بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہم سیر نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، مل کر نہیں کھاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر لوگوں نے جواب دیا، ہاں اللہ کے نبی ہم الگ الگ کھاتے ہیں، مل بیٹھ کر نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل کر کھایا کرو، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا کرو، اس سے تمہارے کھانے میں برکت ہوتی ہے اور تمہارے پیٹ الحمدللہ تم سیراب بھی ہو جاتے ہو، تمہارا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت ابو داؤد کی حدیث میں بیان فرمائی۔ سامعین، جس چیز پر بسم اللہ پڑھا جائے اس میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے، وہ چیز مختصر ہونے کے باوجود بہت سارے لوگوں کو کافی ہو جاتی ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر بہت سارے حضرات بھوک و پیاس میں کام کر رہے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے شکایت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ ہم بھوک سے بہت بے چین ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کھانا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بطنوں پر، اپنے پیٹوں پر پتھروں کو باندھ لو، جس میں بھوک کی شدت نہیں لگتی، بھوک و پیاس نہیں لگتی۔ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے پیٹوں کو پتھروں سے باندھ لیا۔ جب باندھ کر کام کر رہے تھے، شدت کی اور زیادہ مزید بھوک بڑھ گئی، شدت کی بھوک لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتانے لگے، پیارے نبی بھوک کی اتنی شدت، اس کی وجہ سے ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھروں کو باندھ لیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی یہ حالت دیکھیں اور آپ نے بھی اپنے قمیص کو اٹھا کر بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام کو دیکھا کہ وہ ایک ایک پتھر باندھ کر کام کر رہے ہیں، بھوک کی اتنی شدت بھوک کی وجہ سے اپنے بطنوں پر پتھروں کو باندھ لیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کر رہے ہیں اپنے پیٹوں کو بتا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا قمیص اٹھایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے تھے بھوک کی وجہ سے، 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھ کر۔ یہ نمونہ ہے، یہ اسوہ ہے الغز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام نے غزوہ خندق میں اس طرح مصروف ہو گئے، بہت زیادہ بھوک کی شدت تھی۔ حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے تو تیار کرو۔ گھر میں تھوڑا سا آٹا تھا، روٹیاں بنائی گئی، بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا گیا۔ پھر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلا بھیجیں کہ کھانا تیار ہو گیا ہے، اشارے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لو اور آرام سے یہاں کھانا کھا لو آ کر۔ ہوا یہ جیسے ہی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہے کہ کھانا تیار ہے، ہمارے گھر میں چھوٹی سی مختصر سی دعوت ہے، آپ تشریف لائیں اور کھانا تناول فرما کر آگے کام جاری رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دعوت کا نام سنا، بکری کا چھوٹا سا بچہ، مختصر سا آٹا تھا، کچھ روٹیاں بنی تھیں اور صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ 80 صحابہ کرام کام کر رہے تھے، 80 صحابہ کرام کام کر رہے تھے۔ چھوٹا سا بکری کا بچہ اور مختصر سا آٹا، کتنی روٹیاں بنی ہوگی؟ کم تعداد میں روٹیاں بنی ہوگی، اور چھوٹے سے بکری کے بچے میں کتنا انسان پیٹ بھر کھا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دعوت کی بات سنی، آپ نے اعلان کر دیا، چلو
अबू तलहा के घर में दावत है। तमाम सहाबा दौड़ पड़े, भूख की शिद्दत थी, हर एक को भूख लगी थी, काम में मसरूफ़ अमल है। तमाम सहाबा दौड़ पड़े। हज़रत अबू तलहा और उम्मे सुलैम घबरा गए। हज़रत अबू तलहा घबरा गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐलान कर दिया है, परेशान हो गए। उम्मे सुलैम से आकर कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने इशारतन बुलाया, दावत है हमारे घर में, मुख्तसर दावत है, आओ। आपने तो सहाबा में ऐलान कर दिया, तमाम के तमाम सहाबा आ रहे हैं, क्या होगा? उम्मे सुलैम घबराई नहीं। अल्लाह के रसूल पहुँचे, अभी हांडी चूल्हे पर ही थी, अभी गोश्त पक रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहकर बरकत की दुआ दी, बिस्मिल्लाह कहकर बरकत की दुआ दी और सहाबा से कहा कि 10-10 सहाबा को बुला लो और सैराब होकर खाने दो, सैराब होकर खाने दो। 10-10 सहाबा को अलग अलग बुलाया गया और खाना डालते गए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहाबा मुकम्मल सैर होकर खाना तनावुल फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह जूं का तो हांडी में गोश्त भी वैसे ही बाकी था और रोटियां भी वैसे ही बाकी थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत थी जो आपने बिस्मिल्लाह कहकर दुआ फरमाई थी। जब खाने वालों की तादाद शुमार किया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह 80 सहाबा थे जो मुकम्मल सैर होकर उन्होंने खाना तनावुल फरमाया था। तो सामईन बिस्मिल्लाह की बरकत थी। आज भी हमारे यहाँ मेहमान आ जाते हैं, शादी ब्याह का मसला होता है, खाना कहीं कम ना पड़ जाए, खाना कहीं मुख्तसर ना हो जाए, लोग हमें गालियों का निशाना ना बना दें, ताने का निशाना ना बन जाए, हमारी इज्जत का क्या होगा, लोग ये कहते हैं। लेकिन अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके, अल्लाह पर तवक्कुल करके अगर बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू करते, बिस्मिल्लाह कहकर पकाना शुरू करते या देग में निकालने से पहले बिस्मिल्लाह कहते तो ये नौबत नहीं आती। सामईन बिस्मिल्लाह बड़ा हैरत अंगेज़ कलिमा है। याद रखो, अगर खाने में बिस्मिल्लाह न कहा जाए तो उससे बरकत उठा ली जाती है। मैं आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से एक हदीस मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 6 असहाब के साथ खाना तनावुल फरमा रहे थे। इतने में एक देहाती आया, एक आदमी आया और बिस्मिल्लाह कहे बगैर खाना खाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये आदमी बिस्मिल्लाह कहता तो ये खाना तुम सब के लिए काफ़ी हो जाता। खाना कम पड़ गया, किसी आदमी का पेट नहीं भरा, क्यों? एक देहाती आकर बगैर बिस्मिल्लाह कहे उसने खाने को शुरू कर दिया तो तमाम के तमाम मुकम्मल सैराब होकर न खा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये आने वाला आदमी बिस्मिल्लाह कहकर खाता तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खाना तमाम के लिए काफ़ी हो जाता। इसने बिस्मिल्लाह नहीं कहा तो ये खाना हमारे लिए नाकाफ़ी हो गया। सामईन याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे ऐसे मौक़े बतलाए हैं जहाँ पर इंसान को बिस्मिल्लाह कहना ज़रूरी है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, लोगों जब अंधेरा छा जाए अपने घर में बच्चों को, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको अपने घरों में ले लिया करो और अपने घरों से बाहर न जाने दिया करो, अपने बच्चों को घरों में रोक लिया करो, क्योंकि उस वक्त शैतान जिन फैल जाते हैं, शैतान और जिन फैल जाते हैं। ये शैतानों का चलने का वक्त होता है, जिनात के चलने का वक्त होता है। और इशा से कुछ देर बाद बच्चों को छोड़ दो और बच्चों को छोड़ दो और जब सो रहे हो तो सोते वक्त जब तुम बिस्मिल्लाह, जब दरवाज़े को बंद करना चाहो तो बिस्मिल्लाह कहकर दरवाज़े को बंद कर लिया करो, चराग को बिस्मिल्लाह कहकर बुझा दो, पानी का बर्तन हो या सालन का बर्तन हो बिस्मिल्लाह कहकर उस पर कोई चीज़ ढांप दो। अगर बर्तन ढांपने के लिए कोई ढक्कन न मिले तो कोई चीज़ आड़ी कर दो, कोई चीज़ आड़ कर दो, बिस्मिल्लाह कहकर ये तमाम चीज़ें करो। वरना याद रखो, अगर तुम बिस्मिल्लाह कहकर दरवाज़े को बंद न करो,
یا دروازہ کھلا رکھ دو، اس گھر میں شیطان داخل ہو جاتا ہے اور پورے رات وہاں پر وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف ہمیں اشارہ فرمایا۔ سامعین، فرشتے ایسے آدمی کی حفاظت کرتے ہیں جو کسی بھی مصیبت میں، پریشانی میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں زخمی ہو گئے، ان کی انگلیاں کٹ گئیں، زخمی ہو گئے، تو ان کی زبان سے آہ کی آواز نکلی۔ جیسے ہی انگلیاں کٹیں تو وہ اپنی زبان سے آہ نکل گئی، اپنی زبان سے یہ آواز نکل گئی، وہ آہ کہنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے، اگر تم اپنی زبان سے آہ کے بجائے بسم اللہ پڑھ لیتے تو فرشتے تمہیں آسمان کی طرف اٹھا کر لے جاتے، اور تمام کے تمام لوگ تمہارا فرشتوں کا اٹھا کر تمہیں لے جانا تمام کے تمام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی زخم لگ جائے، اگر کوئی چوٹ لگ جائے، اگر کوئی ٹھوکر لگ جائے، یاد رکھو سب سے پہلے تم بسم اللہ کہو، اللہ رب العالمین کو یاد کر لیا کرو۔ موجودہ دور بڑا پرآشوب دور ہے، گھر سے نکلتے ہوئے ہر آدمی کو یہ پریشانی لائق ہوتی ہے، کہیں میں کسی حادثے کا شکار نہ ہو جاؤں، کہیں کوئی میرے ساتھ ظلم و زبردستی نہ کرتے، کہیں میں کسی حادثے کا شکار نہ ہو جاؤں۔ لیکن ایک مومن گھر سے نکلتے ہوئے جب یہ کلمے ادا کرتا ہے، جب یہ دعائیں پڑھتا ہے، تو یاد رکھو ہر مومن کو جب یہ دعائیں پڑھ کر نکلتا ہے، ہر آفت اور مصیبت سے بچا لیا جاتا ہے، محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر سے نکلتے ہوئے اس دعا کو پڑھ لو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب تم یہ دعا کو پڑھ کر گھر سے نکل لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس سے کہا جائے گا تمہیں ہدایت دے دی گئی، تمہیں ہدایت دے دی گئی، اور تمہارے لیے اللہ کافی ہو گیا، اور تمہاری حفاظت کر لی گئی۔ پھر شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے جب تک بندہ جیسے ہی دعا پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ دو محافظ فرشتے، دو نگران فرشتے اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، جب تک وہ دوبارہ گھر واپس نہ لوٹے وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں رہتا ہے، فرشتے برابر اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ سامعین، آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، غصے سے نکل جاتے ہیں، دعا کا اہتمام نہیں کرتے، اپنے بچوں کو ایسے نکال کر لے جاتے ہیں، دعا کا اہتمام نہیں کرتے، جب واپس لوٹتے ہیں پریشانیوں میں مبتلا ہو کر لوٹتے ہیں، بچے نظر بد کا شکار ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ اگر ہم گھر سے اس دعا کو پڑھ کر نکلتے، اللہ کی حفاظت میں ہوتے، اللہ کی نگرانی میں ہوتے، ہمیں ہدایت دے دی جاتی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت ہمارے مقدر میں لکھ دیا جاتا، لیکن ہم اس اپنے گھروں سے نکلنا تو عادت بنا لیے، لیکن بغیر دعا کے نکل جاتے ہیں۔ سامعین، اس دعا کو پڑھ کر نکلنے کی ضرورت ہے۔ سامعین، آج اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری اولاد نافرمان ہے، جبکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، نیک اولاد کے لیے بھی ہم نے دعا کی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں اس بات کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ اسلامی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے جب نیا شادی شدہ جوڑا ہو جاتا ہے، ہمیشہ یاد رکھو نئے شادی شدہ جوڑے کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے، جب بھی میاں بیوی جسمانی طور پر ملتے ہیں، جب بھی میاں بیوی جسمانی قربت اختیار کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان علی ما رزقتنا۔ سامعین، جب اللہ رب العالمین کا نام لے کر جسمانی قربت اختیار کر لی جائے، جو اولاد اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے، جو اولاد انسان کو اللہ رب العالمین دیتا ہے،
جو اولاد والا صاحب ہوتا ہے، یاد رکھو اس کی اولاد بڑی فرما بردار ہوتی ہے، بڑی مطیع ہوتی ہے، اس کی آنکھوں کا ٹھنڈک وہ اولاد بنتی ہے۔ آج ہر طرح کی تعلیم ہم دیتے ہیں، لیکن کبھی اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہیں دیتے۔ نئی شادی شدہ جوڑے کو اس بات کی تعلیم ہم نے نہیں دی، جبکہ شریعت اسلامیہ سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ سامعین یاد رکھو، بسم اللہ ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے محفوظ رہنے کا نسخہ ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کرتے ہیں۔ شکایت کیا کی؟ کہا کہ جب سے میں اسلام قبول کیا ہے، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، اس وقت سے میرے جسم میں درد رہتا ہے، میں کیا کروں؟ میرے جسم میں ہمیشہ درد رہتا ہے۔ آج اکثر خواتین شکایت کرتی ہیں کہ جسم میں درد رہتا ہے۔ آج اکثر نوجوان شکایت کرتے ہیں کہ فلاں جسم میں درد رہتا ہے، کیا کروں؟ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اسلام کو قبول کیا ہے جسم میں درد رہتا ہے، میں کیا کروں؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی علاج بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضع یدک علی الذی تألم من جسدک وقل بسم اللہ ثلاثا وقل 7 مرات اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ سامعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ جسم کے جس حصے میں درد ہے اس جگہ اپنا ہاتھ رکھو، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو اور 7 مرتبہ تم کہو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ دعا پڑھو، انشاءاللہ وہ درد تم سے زائل ہو جائے گا، وہ تمہارا درد ختم ہو جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا ویسے میں نے کیا، ویسے میں نے کر رہا، اس عمل کو میں نے انجام دیا، الحمدللہ اس جگہ سے میرا وہ درد ختم ہو گیا، جبکہ کئی دنوں سے کئی سالوں سے وہ درد مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ سامعین معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے درد کا علاج بسم اللہ ہمیں بتایا، بسم اللہ ہمیں بتایا، لہذا بسم اللہ ہر مصیبت ہر بیماری سے محفوظ رہنے کا نسخہ ہے۔ سامعین یاد رکھیے، ایک صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اونٹ پر سوار تھے، اونٹ پر سوار تھے، اونٹ کو ٹھوکر لگی، انہوں نے اونٹ کو ٹھوکر لگنے پر کچھ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکیداً کہا کہ تم بسم اللہ کہو، تم بسم اللہ کہو، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے تمہیں محفوظ کر لے گا، ان چیزوں سے اللہ رب العالمین کی حفاظت میں تم آ جاؤ گے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھنے کے عادی بن جائیں، بسم اللہ پڑھنے کا اپنی زندگی میں ہم معمول بنا لیں۔ ایسے بہت سارے کلمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں جو کلمے مختصر ہوتے ہیں لیکن بڑے معنی خیز ہوتے ہیں۔ ان کلمات کا، ان جامع کلمات کا ہماری زندگی میں بہت گہرا اثر ہوتا ہے، بہت بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ انسان ان کلمات کے ذریعے اپنی زندگی میں مطمئن ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کو سکون والی زندگی بنا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو تعلیمات ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونا یہ شرط بتلایا گیا ہے۔ انسان بس حرکت و عمل کا مکلف ہے، اس کی کوششوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ہر کار خیر کا آغاز بسم اللہ سے کہنے کی تعلیم اسلام نے دی ہے، اللہ رب العالمین نے دی ہے، پیارے نبی نے دی ہے۔ لہذا جب بھی ہم کام کی ابتدا کرتے ہیں، جب بھی ہم کار خیر کی ابتدا کرتے ہیں تو بسم اللہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سامعین یاد رکھیے، ایسے بہت سارے کلمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، ایسے بہت سارے جامع کلمات ہیں جو اپنے اندر بڑا معنی رکھتے ہیں اور زندگی میں
الحمدللہ بڑا اجر کے متحمل یہ کلمات ہیں، لہذا انسان ان کلمات کو اپنا کر اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ آج دیکھیے کتنا انسان پریشان ہو جاتا ہے، صرف اولاد کو لے کر، اپنی زندگی کو لے کر، اپنے دکان و مکان کو لے کر۔ اگر دکان کھولتے ہوئے ان کلمات کا ورد کرتا، اگر اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے ان کلمات کا ورد کرتا، اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے ان کلمات کا ورد کرتا، انسان کو جو مصیبتیں، انسان کو جو پریشانیاں، جو آفات گر جاتی ہیں، ان آفات سے وہ نکل سکتا ہے، ان مصیبتوں سے وہ بچ سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات۔ آپ ذرا ان دعاؤں کا معنی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے جامع کلمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، اللہ اکبر، ایک بندہ دعا کرتا ہے گھر سے نکلتے وقت، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر بازار کی طرف جا رہا ہے، بازار بری جگہ ہے، بازار کی طرف جا رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی بندہ بازار کو جاتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ اس کے ساتھ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، آپ معنی اٹھا کر دیکھیں۔ حسن المسلم ہمارے پاس دعاؤں کے الحمدللہ بہت ساری دعاؤں کا خزانہ، دعاؤں کے مکمل ایک سٹ ہمارے پاس موجود ہے، مکمل ایک کتاب ہمارے پاس نصاب موجود ہے، ہر چیز کی دعا اس میں لکھی ہوئی ہم پائیں گے، لہذا آپ معنی بھی اس میں دیا گیا ہے، آپ اٹھا کر پڑھیں۔ بندہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اعوذ بک ان اضل او اضل، اس بات سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کر دیا جائے، میں پھسل جاؤں یا مجھے پھسلا دیا جائے، میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی آدمی مجھ پر ظلم کرے، میں کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آؤں یا کوئی مجھ سے جہالت سے پیش آ جائے، ان باتوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھیے کتنے جامع کلمات ہیں، کتنے جامع دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائیں، اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان جامع دعاؤں کا اپنی زندگی میں بار بار ورد کیا جائے۔ ہم باتیں بہت سنتے ہیں، ہم باتیں بہت سنتے ہیں، جب عمل کی بات آتی ہے اس میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بسم اللہ جو یہ انقلابی کلمہ ہے، جو ہر کام میں، ہر کام کی بنیادی، ہر کام کو کرنے کا یہ کلیدی حیثیت یہ کلمہ رکھتا ہے، تو کیوں نہ اپنی زندگی میں اس کو بار بار پڑھنے کا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے وہاں پڑھ کر اپنی زندگی کو کامیاب نہ بنایا جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ساری باتوں پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں، کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ خصوصیت کے ساتھ جو جامع کلمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں، ان کلمات پر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، ان کلمات کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے مکان و دکان میں خیر و برکات کا نزول اللہ رب العالمین فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما، ہمارے صیام و قیام کو قبول فرما، ہمارے لیلۃ القدر میں اللہ کو راضی کرنے کو قبول فرما، جو بھی اخلاص و للہ اس کے ساتھ جو اعمال کر رہے ہیں ان تمام اعمال کو قبول فرما۔ جب تک ہم دنیا میں ہیں ایمان و اسلام کی زندگی نصیب فرما، جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اتحاد پیدا فرما، اے اللہ اتفاق کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ایک دوسرے سے جب ہم محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے محبتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کے مغفرت فرما، اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم میں ہر ایک کو نمازی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، اے اللہ جو ہم سے غلطیاں، جو لغزشیں، جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں ان تمام غلطیوں، لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔